اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو ہر علم کا تنہا مالک ہے اور جس کو چاہے وہ علم عطا کر دے۔ یہ اللہ کریم کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اس کی رحمت ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیزیں بیان کروں گا جن کو دیکھنے کا مقصد کیا ہوگا اور جن کو دیکھنے کا ہم پہ کیا اثر ہوگا، اور میں آپ کو اچھے خواب کے بارے میں بھی بیان کروں گا اور تھوڑا سا میں آپ کو برے خواب کے بارے میں بھی بیان کروں گا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کر سکوں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کر سکوں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ علم نبوت، کہ نبوت کا علم۔ اگر ہم غور کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر، تو دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے خواب کی فضیلت اور منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بیان کروں گا جو عمومی طور پر بہت سارے بھائی بہنیں دیکھتے ہیں خوابوں میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا نام تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو جن تعبیرات کے بارے میں بیان کروں گا یہ ابن سیرین ہی سے منقول ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف، اور میں آپ کو تعبیر بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم خواب میں یہ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی خواب میں شیر کو دیکھتا ہے تو شیر کا دیکھنا دشمن ہے، اور اگر شیر سے اس نے لڑائی کی ہے کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دشمن کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی۔ اور جس کی جیت دیکھے، یعنی اگر وہ خود جیتا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مستقبل میں یا جب بھی کبھی کسی دشمن کے ساتھ اس کا پالا پڑے گا تو وہ خود ہی جیتے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ وہ شیر سے چھپ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن سے امن میں رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اچھے اور برے خواب وسوسے والے یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو آخر میں بیان بھی کروں گا کہ اچھے خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم کوئی برے خواب دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری وہ چیز کہ قرآن پاک کو خواب میں دیکھنا، اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے قرآن پاک کو خریدا تو دلیل ہے کہ اس کو علم اور دانائی نصیب ہوگی، اور اگر معاذ اللہ وہ دیکھے کہ اس نے قرآن پاک کو جلا دیا تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد اور خرابی ہے اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی قرآن پاک کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی کسی آفت سے نکلے گا۔ اور خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنے کی تعبیر یہ ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو کوئی گلدستہ چنبیلی کا دیا ہے تو دلیل ہے اس چیز کی کہ ان کے درمیان کوئی گفتگو درپیش ہو اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اور اگر کوئی اللہ کی بندی یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی پیڑ سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا۔ اور اگر وہ دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے گا۔ اور خواب میں اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کے بندی چاول دیکھے تو یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کے بندی خواب میں چاول دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال دیکھنا، اور جو جتنے زیادہ مقدار میں چاول دیکھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازے گا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ خواب میں وہ پکے ہوئے چاولوں کو کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور خواب میں اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہد کو دیکھے،
ہدہد ایک بہت مشہور پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور انہی کی وجہ سے بہت مشہور ہوا، اور ہدہد کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا ہے، وہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے ہدہد کو پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور وہ اس سے دنائی کی باتیں حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ خواب میں اس نے بہت سارے پیسے دیکھے ہیں تو پیسہ دیکھنا خواب میں جنگ اور فتنہ ہے، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو دیکھے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو غم ملے گا، اور اگر دیکھے کہ خواب میں اس نے پیسے اپنے گھر سے باہر ڈال دیے یعنی اپنے گھر سے باہر کہیں پھینک دیے تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس کو پریشانی سے نجات ملے گی۔ اور خواب میں کبوتر دیکھنا، اس کو خواب میں دیکھنا عورت اور کنیز کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے ورسان کبوتر پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تحفے میں تو دلیل ہے کہ وہ عورت کرے گا۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے پائے تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حقیقت میں حج بھی ضرور کرے گا اپنی زندگی میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو بیمار ہو اور وہ یہ دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو اس کی بڑی ہی پیاری تعبیر ہے، وہ دیکھے کہ اس کو بیماری سے شفا ملے گی۔ اور اگر کوئی قرض دار دیکھے کہ وہ حج کر رہا ہے تو اس کا قرض ادا ہوگا، اور اگر کوئی مسافر دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے وطن میں سلامتی سے واپس لوٹے گا۔ اور اگر خواب میں خود کو کوئی دیکھے کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وضو کے لیے ہاتھ اور منہ صاف پانی سے دھویا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کام ڈھونڈے گا اور پورا کام پائے گا اور اس کو اس کا مقصود حاصل ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ دیکھے کہ اس نے کسی ناپاک پانی سے اپنے منہ کو دھویا ہے تو اس کی تعبیر بالکل خلاف ہے۔ اور خواب میں سونے کی کان کو دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں پہاڑ کو کھودا اور اس میں سے اس نے کان سونے کی پائی تو دلیل ہے کہ وہ موجب اپنی قدر کوئی ولایت و حکومت پائے گا۔ یعنی کوئی ایسا بندہ دیکھتا ہے جس کی کوئی ایسی تحقیق ہے جو وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے یہ اشارہ ہوگا کہ اس کی جو بھی تخلیق ہوگی وہ فلاح انسانیت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کا بہت بڑا انعام ملے گا اور دنیا میں بھی اس کی واہ واہ ہوگی۔ اور یہی خواب دیکھنے والا اگر کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہو یعنی نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور اہل دین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین اور حکمت نصیب کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی چاندی کی کان پائی تو اس کے لیے دلیل یہ بنتی ہے کہ کوئی عورت جو بزرگ اور رئیس ہو اس کی زوجیت میں آئے گی، جو با جمال اور مالدار بھی ہوگی۔ اور بعض تعبیر کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ جو ایسا خواب دیکھے تو اس کے ہاں کوئی بہت مبارک فرزند پیدا ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے سے نوازے۔ اور اگر کوئی بھائی بہن خواب میں کتا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بہت کمینہ دشمن ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑے ہیں تو پھر خدا نخواستہ اس کے مال میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے خواب میں کتے کو دیکھا اور پھر اس کو مارا
تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دفع کر دے گا۔ اور اگر کوئی بھی خواب میں جنگلی جانور دیکھے، یعنی جنگلی چوپایوں کو دیکھنا، تو اس میں جس قدر وہ نر دیکھے گا وہ مردوں پر دلیل ہے، اور جس قدر مادائیں ہیں وہ عورتوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ وحشیوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی نے اس کو وحشی کا شکار دیا ہے، تو دیکھیے مال، نعمت اور غنیمت پر دلیل ہے، اور اس کے گوشت اور چمڑے کی بھی تعبیر ملتی ہے۔ اور خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو نیکی کرتا ہوا دیکھے تو اس کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نیکی کرنا دین میں اس قدر قوت اور بزرگواری ہے، اور آخرت کے عذاب سے نجات بھی حاصل ہوگی۔ اور خاص کر کے اگر صاحب خواب ایماندار اور پارسا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی، اور جس کے ساتھ نیکی کی اس نے اس کو ذلیل جانا ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ بندہ سب کاموں میں ناشکر ہوگا، یعنی جو نیکی کرے تو اس کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اور کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھے، تو اگر دودھ صاف ستھرا اور سفید ہوگا تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مال و دولت ملے گا۔ تو اگر کوئی خواب میں صاف ستھرا دودھ دیکھے تو یہ مال کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دودھ پیے خواب میں اور دودھ کا ذائقہ خراب ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مال میں خدا نخواستہ نقصان ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خواب میں صحیح اور ذائقے والا دودھ پیا، تو اشارہ یہ ملتا ہے اس کو حلال مال یا علم نصیب ہوگا۔ اور حلال جانور کا دودھ پینا حلال مال کا اشارہ ہے، اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے۔ اور خواب میں نمک دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نمک، نقم درہم یعنی نقد پیسہ، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے نمک ملا ہو، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے نمک ملے ہوئے گوشت کو کھایا ہے، تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور وہ میراث پائے گا۔ اور اگر نمک ملا ہوا کوئی لاغر گوشت کھایا ہے تو دلیل یہ ملتی ہے کہ اس کو نقصان ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ جو یہ دیکھے کہ اس نے خواب میں شراب پی، تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حرام مال ہے جو کسی جھگڑے اور فتنے سے حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، تو دلیل ہے کہ وہ کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں تو ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، تو آپ کو میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس نے ایک بار شراب پی تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس 40 دنوں کے اندر اس کی موت آ گئی تو پھر کیا انجام ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہر بھائی ہر بہن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بھی اور خوابوں میں بھی بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھے، تو اس کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھے تو وہ شرف، بزرگی اور مال ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی انگوٹھی کا نگینہ ضائع ہوا ہے، تو دلیل ہے اس چیز پر کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان آئے گا۔ اور بادشاہوں کے لیے نگینہ تاج ولایت ہے، اور عورتوں کے لیے نگینہ شوہر ہے، اور عام لوگوں کے لیے اگر کوئی یہ خواب دیکھے تو وہ مرتبہ اور نیکی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں چاندی دیکھے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاندی آزاد عورتوں پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے کام کی مزدوری چاندی لی ہے، تو دلیل ہے کہ وہ ولایت میں کسی عورت سے نکاح کرے گا، کیونکہ چاندی عورتوں کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ چاندی کی کان لے گیا اور اس نے چاندی کو نکالا، تو دلیل یہ ملتی ہے کہ اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو مال نصیب کرے گا۔ اور خواب میں روٹی دیکھنے کی تعبیر، اگر کوئی خواب میں روٹیاں دیکھے تو یہ اشارہ اس طرف ملتا ہے
کہ مال حلال ملے گا اور وہ بھی بغیر محنت کے، اور صاف ستھری روٹی دیکھنا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب کرے گا، اور اگر خواب میں خشک اور گندی روٹی دیکھے تو اشارہ یہ ہے کہ قحط اور تنگی دیکھے گا، اور خواب میں کینچی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ تقسیم کرے گا، اور اگر وہ دیکھے کہ سر کے بال یا اپنے کپڑوں کو کینچی سے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ وہ نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے کینچی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ لڑکا دے گا۔ اور جو کوئی خواب میں اپنے آپ کو نہاتا ہوا دیکھے، وہ چاہے اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہو، تو اس کی بڑی خوبصورت تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ چند میں نے آپ کو خواب اور ان کی شارٹ سی تعبیر بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ اپنے خواب کسی کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خواب اتنی تیزی کے ساتھ اثر کرتے ہیں کہ جیسے ایک پرندے نے ریت یا مٹی اپنے پاؤں میں پکڑی اور اس نے فضا میں چھوڑ دی، جتنی تیزی سے وہ مٹی یا ریت زمین پر آتی ہے اتنی تیزی سے ہی خواب پورا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں میرے بھائیوں، کسی ایسے بندے کو خواب نہ بیان کریں جس کو اس کی تعبیر کا علم ہی نہ ہو، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ خوابوں کی تعبیر ہی بیان نہ کریں۔ اگر کسی بھائی کو اچھا خواب آئے تو وہ صدقہ دے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خواب کو مبارک کرے۔ اور اگر کسی بھائی بہن کو یا گھر میں کسی بھی افراد کو کوئی برا خواب ہے کسی بھی قسم کا، تو ایک اس کے بارے میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایت ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بائیں طرف کو 3 بار تھوک دے، چاہے تھو ہی کر دے، یعنی تھوکنا ضروری نہیں لیکن تھو کرنا بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ جو سب سے بہترین اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو صدقہ دے، یعنی اچھے خواب کا بھی صدقہ دینا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، اور برے خواب کا بھی صدقہ دینا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس برے خواب کے شر سے بچائے۔ اور کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور روزانہ تلاوت قرآن پاک لازمی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو خواب آئیں گے وہ مبارک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم